بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین کے تعاون سے تیار کردہ مزید 2 جہاز بحری بیڑے میں شامل ہو گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہازوں میں 054 الفا فریگیٹس PNS شاہجہاں اور PNS ٹیپو سلطان شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بحران کا خدشہ۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 22 جولائی سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف لندن میں چند ہفتے قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ شریف فیملیز رائے کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں چند ہفتے قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جدہ میں قیام کے دوران سعودی شاہی خاندان کے افراد اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وہ 24 جون کو لندن سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ برطانیہ میں کم تنخواہوں پر 20,000 ریلوے ملازمین کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیوروں نے اوور ٹائم اور تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر تازہ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر کے 14 ٹرین آپریٹرز نے سروسز منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یونین ورکرز کا کہنا ہے کہ کمپنیاں نظر ثانی شدہ تنخواہوں کی ادائیگی میں ناکام ہو گئی ہیں۔ ہڑتال 20 جولائی سے شروع ہوگی، جبکہ 22 اور 29 جولائی کو بھی ٹرینیں بند رہیں گی۔ روس نے یوکرین کی اہم بندرگاہوں پر میزائل برسا دیے، 60,000 ٹن گندم تباہ۔ تفصیلات کے مطابق ماسکو کی جانب سے بلیک سی ہاؤس کے ذریعے یوکرینی اناج کے محفوظ گزرنے کی اجازت دینے والے معاہدے کی تجدید سے انکار نے عالمی غذائی تحفظ کے لیے خدشات کو جنم دے دیا۔ اناج کی برآمد کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد روس نے 60,000 ٹن گندم پر میزائل برسا دیے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کی بندرگاہوں کے قریب اناج کے ذخیروں پر ڈرون برسائے۔ عراق کا سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ عراق کی دارالحکومت بغداد میں سویڈن کا سفارت خانہ جلانے کا واقعہ پیش آیا۔ بغداد سے عرب میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ عراقی وزیر اعظم نے سویڈن کے بغداد میں موجود سفیر کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ترک لیرہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ رواں سال کے دوران اب تک ترک لیرہ کی قدر میں 6.9% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک لیرہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 2% سے کم ہو کر کم ترین سطح پر آ گیا، جس کی وجہ مرکزی بینک کی جانب سے رواں ہفتے شرح سود میں متفقہ اضافہ بتائی گئی ہے۔ یوکرین اور پاکستان میں کوئی دفاعی معاہدہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری۔ یوکرینی ہم منصب کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں یوکرینی اشیاء کی رسائی کو آسان بنایا جائے۔ ہماری سلامتی اور خود مختاری کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روس کی بحیرہ اسود سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ روس نے بحیرہ اسود سے گزرنے والے تمام جہازوں کو فوجی ہدف سمجھ کر نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ روسی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین جانے والے تمام جہازوں کو کیف کا اتحادی اسلحہ بردار جنگی جہاز تصور کیا جائے گا اور انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ہمیں AI ٹیکنالوجی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بل گیٹس مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ماڈلز جیسے چیٹ GPT ٹیکنالوجی کی دنیا میں پرسنل کمپیوٹر کے بعد اب تک کی سب سے اہم ترین پیش رفت ہے۔ اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔
بجلی ایک ماہ کے لیے 1.90 فی یونٹ مہنگی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 1.90 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ ماہ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ وکیل قتل کیس چیئرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ طلب۔ وکیل عبدالرزاق کے قتل سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں عدالت عظمیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 جولائی کو صبح 10:30 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 24 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سویڈن باز نے آیا قرآن پاک کی بےحرمتی کی ایک بار پھر اجازت دے دی۔ سویڈن پولیس نے ایک بار پھر قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی اجازت دے دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں دائیں بازو کے 2 انتہا پسندوں کو پولیس نے عراق کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی اجازت دے دی، جس میں منتظمین قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مظاہرہ کرنے والے دونوں شدت پسندوں نے عراق کا پرچم جلانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ سویڈن پولیس نے دونوں شدت پسندوں کی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک وہی عراقی پناہ گزین ہے جس نے عید الاضحیٰ کے دن مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ گرفتاری کا خدشہ، پیوٹن جنوبی افریقہ میں اقتصادی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے صدر کے دفتر نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اگلے ماہ جنوبی افریقہ کے شہر کے اقتصادی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے پیوٹن کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد جنوبی افریقہ پر اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے پیوٹن کو گرفتار کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ تاہم پیوٹن نے صدر کی مشکلات آسان کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کے فیصلے کو ترک کر دیا۔ گرین پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار۔ دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق پاکستان کا گرین پاسپورٹ چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کرنے والے ادارے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس نے نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ 103 ممالک پر مشتمل فہرست میں پاکستان کا 100واں نمبر ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، امریکی شہر دھنسنے لگا۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں، تاہم سائنسدانوں نے امریکی شہر شکاگو کے دھنسنے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی شہر شکاگو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زمین میں دھنس رہا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے 2 ماہ قبل نیو یارک کے بھی ڈوبنے کا انکشاف کیا تھا۔ اس کی وجہ سے بلند عمارتوں کو بوجھ بتایا گیا تھا، تاہم شکاگو کے دھنسنے کی وجہ موسمیاتی تبدیلی بتائی جا رہی ہے۔ ساجد صدپارہ نے ایک اور چوٹی بغیر مصنوعی آکسیجن سر کر لی۔ پاکستانی کوپے ماں ساجد صدپارہ نے براڈ پیک چوٹی بھی بغیر آکسیجن کے سر کر لی، جو دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ ساجد صدپارہ ماؤنٹ ایورسٹ، K2 نانگا پربت، اناپورنا، مناسلو، G1 اور G2 بھی بنا آکسیجن سر کر چکے ہیں۔ ساجد صدپارہ چوٹی سر کرنے کے بعد کیمپ 3 پر پہنچ گئے۔ ساجد صدپارہ K2 پہاڑ کی تاریخی صفائی مہم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں ٹی وی کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی سینٹ برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ بجلی کے بل میں 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کا پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا پلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا پلان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف بینکوں نے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اپنی استعداد کار کو بڑھایا جائے گا۔
2024 میں ڈالر کتنے کا ہوگا، IMF نے خبردار کر دیا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے 2024 میں ڈالر 305 روپے تک جانے کی پیشگوئی کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق IMF کی جانب سے ڈالر کی پیشگوئی حکومت کی جانب سے بجٹ میں ڈالر کے طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہے۔ حکومت نے اس سال کے بجٹ میں کہا ہے کہ ڈالر کی قدر 290 روپے تک رہے گی۔ سونے کی قیمت میں اچانک ہزاروں روپے کمی۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 5300 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 2,21,100 روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 4,544 روپے کی کمی دیکھی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔